واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 185 اپنا اسلامک اسٹوڈیو میں ان سب جاگیرداروں، وڈیروں اور آزاد ریاستوں کے امیدواروں کو فقط ایک ہی پیغام دوں گا کہ ایک محاذ پر مورچہ بند ہو جائیں اور آپس کے اختلافات مٹانے کی کوشش کریں۔ مجھے امید نہیں کہ وہ پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں انہیں صرف ایک بار بتا دینا چاہتا ہوں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ میں انہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے میرے کہنے پر عمل نہ کیا تو میں کیا کروں گا۔ ناظرین، مصطفیٰ الجودت کو رخصت کر کے سلطان ایوبی نے اپنے دربان کو چند ایک سالاروں اور انتظامیہ کو حکام کے نام لے کر کہا کہ انہیں جلدی سے اس کے پاس بھیجا جائے۔ یہ اس کی ہائی کمانڈ تھی جسے اس نے بلایا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد، جو صلاح الدین ایوبی کا دستے راز اور ہمراز دوست تھا اور جو اس کی مجلس مشاورت میں اعلیٰ رتبہ اور مقام رکھتا تھا، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے: صلاح الدین ایوبی کو خدا نے فولاد کے اعصاب عطا کیے تھے۔ اس نے اپنی شخصیت اور کردار کو اس قدر مضبوط بنا رکھا تھا کہ پہاڑوں جیسے صدمے ہنس کھیل کر برداشت کر لیتا تھا۔ عزم کا ضدی اور مستقل مزاج تھا۔ امیر ہو یا غلام، وہ ہر کسی کا یکساں احترام کرتا تھا۔ البتہ کسی کو دوسروں سے ممتاز سمجھتا تو صرف بہادری اور شجاعت کی بنا پر سمجھتا تھا۔ اس کے قریب رہنے والے اس سے دو طرح کا تاثر لیتے تھے، ایک رعب کا، دوسرا محبت کا۔ اس کے سپاہی جب میدان جنگ میں اسے دیکھتے تھے تو دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ ایک خادم نے دوسرے خادم پر جوتا اتار کر پھینکا۔ وہ دونوں خادم آپس میں جوتوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کمرے سے نکل رہا تھا، جوتا اسے جا لگا۔ دونوں خادم تھر تھر کانپنے لگے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر دونوں طرف سے منہ پھیر لیا اور آگے نکل گیا۔ ناظرین، یہ کردار کی عظمت کا مظاہرہ تھا۔ دوست تو دوست، دشمن اس کے سامنے آتے تو اس کے مرید بن جاتے تھے۔ نور الدین زنگی کی موت نے سلطنت اسلامیہ کو تاریخ کے سب سے بڑے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس خطرے کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہ تھا کہ اپنے ہی امیر اور وزیر صلیبیوں کے دوست اور اسلام کے دشمن ہو گئے تھے۔ مصر کے اندرونی حالات ابھی پوری طرح نہیں سنبھلے تھے۔ صلاح الدین ایوبی مصر سے نہیں نکل سکتا تھا۔ ایسے حالات میں وہ یہی کر سکتا تھا کہ سلطنت اسلامیہ کے دفاع کا ارادہ دل سے نکال دے اور صرف مصر کے دفاع کو مضبوط رکھے۔ لیکن میرا یہ دوست ذرہ بھر نہ گھبرایا۔ اس ضمن میں میرے ساتھ بات کرتے ہوئے اس نے کہا: اگر میں اسلام کی پاسبانی سے دستبردار ہو جاؤں تو روز محشر صلیبیوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ اسلام کی پاسبانی اور فروغ کو وہ فرمان خداوندی سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کبھی حاکم یا حکمران نہیں سمجھا۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کا جگری دوست بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ مجھے صلاح الدین ایوبی کی نوجوانی بھی یاد ہے۔ وہ نوجوانی میں بھی پاکیزہ کردار اور مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب فخر عالم اسلام سلطان نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑ کر بغداد میں رہنے والے امام الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے تھے، اور سلطان نور الدین زنگی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے عرض کی کہ ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اور مجھ سے عالم اسلام کی خدمت لیں۔ بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ امام الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ سپاہ گری میں عالم اسلام کے سر کا تاج بنے گا اور اس کے
کے خوف سے صلیبیوں کے جگر پاش پاش ہوں گے اور اللہ پاک اس کے ہاتھوں بہت عظیم فتوحات کروائے گا اور اس کے دل میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ ناظرین، پھر تاریخ نے دیکھا کہ کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ نوجوان چند ہی سال بعد اسلام کا سب سے بڑا علمبردار اور اسلام کے دشمنوں کے لیے برق اور طوفان بن جائے گا۔ اپنے چچا کے ساتھ وہ صلیبیوں کے خلاف پہلے ہی مارکے میں گیا تو اس نے سب کو حیران کر دیا، اور جب وہ اس مارکے سے واپس آیا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اس نے قوم کو اور اپنی فوج کو یہ نعرہ دیا کہ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ اسے اس بدلی ہوئی کیفیت میں دیکھنے والے تسلیم نہیں کرتے تھے کہ اتنی کم عمر میں اتنی بلند سوچ کا مالک یہ کیسے بن گیا ہے۔ ناظرین، کردار کی بلندی اور پختگی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کو مار دیا جائے۔ یہ پختگی صلاح الدین ایوبی کے کردار میں تھی۔ دونوں کی محفلوں میں وہ کہا کرتا تھا، مجھے کافروں نے مسلمان بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے ان نوجوانوں کو جو مذہب سے منحرف ہو گئے ہیں کافر کی ذہنیت دکھا دیں تو وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ دشمن کے ساتھ انہیں پیار کے جو سبق دیے جا رہے ہیں وہ انہیں قومی وقار سے محروم کر رہے ہیں۔ میں اپنی قوم کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جان لو کہ تم کون ہو اور کیا ہو، اور اپنے دشمن کو اچھی طرح پہچان لو کہ وہ کون ہے اور کیا ہے اور تمہارے متعلق وہ کیا ارادے رکھتا ہے۔ اس کے کردار کا رخ دشمن نے ہی بدلا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے مقصد اور عزم میں اس حد تک مگن رہا کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ وہ عالم اسلام کا سب سے بڑا قائد ہے، مصر کا حاکم کل ہے اور فن حرب و ضرب کا ایسا استاد کہ صلیبیوں کے کمانڈر متحد ہو کر بھی اس سے خائف رہتے ہیں۔ برطانیہ، سسلی، جرمنی، فرانس، بیلجیم اور اس وقت کے دیگر چھوٹے چھوٹے یورپی ممالک کا کوئی بادشاہ ایسا نہ گزرا کہ جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مار نہ کھائی ہو۔ ناظرین، اس کی مالی حالت یہ تھی کہ وہ حج نہیں کر سکا۔ جہاد نے اس سے مہلت نہ دی۔ آخری عمر میں اس کی یہی ایک خواہش رہ گئی تھی کہ حج پر جائے، مگر اب اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ وہ جب فوت ہوا تو اس کی ذاتی متاع صرف 47 درہم چاندی کے اور ایک ٹکڑا سونے کا تھا۔ اس کی جائیداد صرف ایک مکان تھا جو اس کے باپ دادا کا تھا۔ ناظرین، اب بیت المقدس اور مسجد اقصی کی فتح اور خون ریز جنگ شروع ہونے والی ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ معزز ناظرین، انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کس نمبر 186 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔